अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। पेश खिदमत है कहानी बरगद की चुड़ैल। असलम भाई, किधर थे आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप हैं कि छुपकर रिसाला पढ़ रहे हैं। निदा की बात सुनकर असलम ने अपनी बहन निदा को घूरा और गुस्से से पूछा, क्या आफत आन पड़ी है? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? भाई, आज मैं और मेरी सहेली किरण नदी पर जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें क्योंकि हमें अकेले में डर लगता है, निदा ने भाई से कहा। लेकिन आज तुम नदी पर क्या करने जा रही हो? अब्बा जी ने तो रोका था बाहर जाने से, फिर क्यों जा रही हो? असलम ने पूछा। भाई, वो हमने कल नदी के किनारे जो बरगद का दरख्त है ना, उसकी शाख के साथ झूला बांधा था, वही झूलने जाना है। आप हमारे साथ आए ना, हमें अकेले में डर लगता है, बहन ने प्यार से जवाब दिया। अरे पागल लड़की, तुम्हें किसने कहा था बरगद के दरख्त पर झूला बांधने के लिए? तुम्हें पता नहीं कि पुराने दरख्तों पर जिन भूतों का साया होता है? असलम ने गुस्से से कहा। भाई, आप भी ना पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की अपनी गढ़ी हुई बातें हैं, निदा ने भाई को समझाया। निदा, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है, असलम ने समझाते हुए कहा। अच्छा भाई, अब छोड़े ना और चलें क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बेचारी किरण मेरा इंतजार कर रही होगी, निदा ने प्यार से कहा। खैर चलो, तुम दोनों किसी नई मुसीबत में न डालना, असलम ने हथियार डालते हुए कहा। खुशहालपुर गांव अपनी मिसाल आप था, सरसब्ज लहलहाते खेत गांव को और भी खूबसूरती बख्शते थे। पूरे गांव में सिर्फ एक मिडिल स्कूल था जिसमें गांव के बच्चे तालीम हासिल करते थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, इसलिए सुबह सवेरे अपने अपने घरों से खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे। कुछ नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए शहर निकल जाते, इसलिए गांव में इक्का दुक्का ही लड़के बच जाते थे। लड़कियां भी बगैर किसी रुकावट के एक दूसरे के घर आ जा सकती थीं। गांव में अमन व खुशहाली का पसेरा था। इसी गांव में असलम का खानदान भी रहता था। असलम शहर में सरकारी नौकरी करता था। इन दिनों वो छुट्टियों पर आया हुआ था और उसके घर वाले चाहते थे कि इस मर्तबा उसकी शादी कर दें। इसके लिए वो लड़की ढूंढ रहे थे और आज असलम अपनी बहन निदा और उसकी दोस्त किरण के साथ नदी पर आया हुआ था। असलम नदी किनारे पत्थर पर बैठकर अपना पसंदीदा रिसाला पढ़ रहा था और लड़कियां झूला झूल रही थीं। असलम की निगाहें बार बार भटक कर किरण के सरापे पर पड़ रही थीं। किरण बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत लड़की थी। असलम बचपन से ही किरण को पसंद करता था और किरण भी इस बात से नावाकिफ नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनी रहती थी। असलम बस मौके की तलाश में था कि कब वो उसे अकेली मिले और वो अपना हाल दिल बयान कर दे। असलम इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे कड़क की जोरदार आवाज सुनाई दी और साथ ही किरण की खौफ में डूबी हुई फलक शगाफ चीख सुनाई दी। तो असलम ने जल्दी से उसकी तरफ देखा तो उसका दिल दहल गया। दरअसल बात ये थी कि जिस शाख पर किरण और निदा ने झूला बांधा था वो शाख टूट गई थी और किरण जमीन पर आड़ी तिरछी गिरी पड़ी थी। असलम भागकर उधर गया, फिर किरण को उठाकर सीधा किया और निदा उसके पांव को दबाने लगी जहां उसे चोट लगी थी। अभी वो इसी अमल में मसरूफ थे कि असलम पर किसी लिक्विड के कतरे गिरे ऊपर से। तो असलम ने गौर से देखा तो वो खून था। असलम हैरान और परेशान खून को खौफ से देखने लगा कि फिर अचानक उसे बिल्ली से मिलती जुलती एक करख्त गुर्राहट सुनाई दी। वो दोनों लड़कियां डर गईं। असलम ने ऊपर देखा तो उसे बरगद के झुंड में दो चमकती हुई अंगारा आंखें नजर आईं। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ी काली बिल्ली जो कि उनकी तरफ खूनख्वार नजरों से देख रही थी। असलम ने देखा कि खून उसी बिल्ली के मुंह से आ रहा है। ऐसा महसूस होता था कि वो अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। असलम ने जल्दी से लड़कियों का साथ लिया
اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر تینوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اسلم نے کرن کو تسلی دی اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی اور سمجھایا کہ گھر جا کر بتانا نہیں ورنہ خالہ ڈانٹ دیں گی، اور ندا کرن کو گھر چھوڑنے چلی گئی اور اسلم ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خوفناک سناٹے کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر موت کی خاموشی چھائی تھی۔ اتنے میں ندی کے کنارے موجود برگد کا درخت جو کہ بہت پرانا اور گھنا تھا، اس سے ایک سایہ نکلا جس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب تھا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا۔ چاند کی روشنی جب اس خوفناک سائے پر پڑی تو اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری جس سے ندی پر موجود باقی درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے سہم گئے۔ پھر وہ سایہ چلتا ہوا گاؤں میں پہنچ گیا۔ اچانک گلی میں سے اسے ایک کتے نے چا لیا۔ کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے کتے کے دونوں ٹانگیں پکڑ کر زور سے سامنے کی دیوار پر پٹک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سایہ کرن کے گھر کی طرف جانے لگا۔ کرن کے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ اوپر کو اچھلا اور گھر کے صحن میں کود گیا۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کے لمبے سانپوں جیسے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ بس 2 گڈھے تھے جس سے تیز چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر کسی کمزور انسان کا دل یقیناً بند ہو سکتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کرن کی چرپائی کی طرف بڑھی۔ اچانک کرن کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی تو اس نے دیکھا کہ ایک کریہ شکل بدصورت عورت اس کے سینے پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی انگارہ آنکھیں تھیں۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آئے، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرن کی ماں بھاگی ہوئی اسلم کے گھر آئی اور سارا ماجرا اسلم کو سنایا۔ اسلم جلدی سے ان کے گھر آیا اور اس نے پانی کے چھینٹے کرن کے منہ پر مارے جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اسلم نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اب اسے آرام کرنے دیا جائے اور صبح اس سے سارا معاملہ پوچھیں گے۔ سارے گھر والے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے، لیکن کرن کی ماں ساری رات کرن کے سرہانے بیٹھی رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلم کرن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ کرن کے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلم جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کرن کو رسیوں میں باندھا گیا ہے اور وہ خون خوار آواز نکالتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلم جلدی سے کرن کی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسلم تھک سے رہ گیا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ اسلم نے غور سے کرن کو دیکھا تو اسے دھچکا لگا۔ کرن کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے سے بلی سے ملتی جلتی آوازیں نکال رہی تھی۔ اسلم سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اسلم اور کرن کا بھائی جمال جلدی سے دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور بزرگ سے ملے۔ بزرگ نے ان کی بڑی آؤبھگت کی۔ اسلم نے اپنے آنے کی وجہ بتائی جسے بزرگ نے غور سے سنا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ انہیں اپنے عملیات کے کمرے میں لے آئے۔ بزرگ نے انہیں چٹائی پر بٹھایا اور خود جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے رہے اور جیسے انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ سب کیا دھرا اس بدروح کا، اس چڑیل کا ہے جو کہ اس درخت پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ان لڑکیوں نے اس کے آرام میں خلل ڈالا اور وہ ان کی دشمن ہو گئی۔
ایک لڑکی کو تو وہ شکار بنا گئی، لیکن دوسری لڑکی کے گلے میں تعویذ تھا، اس لیے وہ بچ گئی۔ اب ہمیں جلدی سے وہاں جانا چاہیے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ دونوں بزرگ کو لے کر گھر پہنچے اور بزرگ نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا، اور خود بھی کمرے میں رہ گئے۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قرآنی آیات پڑھتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چھوٹی انگلی پکڑ لی اور مزید زور زور سے قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن بزرگ نے اس کی انگلی نہ چھوڑی تو وہ منت سماجت کرنے لگی کہ آئندہ میں انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ پھر بزرگ نے اس سے وعدہ لے کر اس کی انگلی چھوڑ دی تو کرن کی ناک اور کان سے کالا کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد دھواں ایک خوفناک عورت کا روپ دھار گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ کرن بے ہوش ہو گئی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا اور آئندہ اسے برگد کے درخت کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے۔ پھر بزرگ نے ایک تعویذ دیا کہ کرن کے گلے میں ڈال دیں، اور یہ تعویذ اس کے گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ تھوڑے دنوں میں کرن تندرست ہو گئی اور پھر اس کی اسلم کے ساتھ شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔